مولا کو جناب زینب کبریٰ کی یاد آئی. ماں جائی ہے، ان کو بلانا ہے، رات کا وقت ہے، کیسے بلائیں؟ زینب کو بلانے کا طریقہ کیا کیا جائے کہ اسے یہ بھی سمجھائیں کہ حسن کا آخری وقت ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ اسے جلدی آنا ہے، اور حالت بھی یہ ہو کہ وہ نہ چیخے نہ روئے، روئے بغیر چیخے بغیر حسن تک پہنچ جائے. مولا حسن نے جناب قاسم 3 سال کا تھا ان کو بلایا قریب، بلایا بیٹے میرے نزدیک آ جا. جناب قاسم نزدیک گئے. مولا نے قاسم کے گریبان کے بٹن کھولے، پھر اس کے بعد گریبان کو چاک کر دیا، آستینوں کو چاک کر دیا. کہا جا بیٹے، پھوپھی کا دروازہ کھٹکھٹانا، آواز نہیں دینا. قاسم گئے، پھوپھی کا دروازہ کھٹکھٹایا. کچھ دیر بعد زینب کبریٰ باہر نکلی. کیا دیکھا؟ قاسم کے گریبان چاک ہے، قاسم کے آستین پھٹے، قاسم کا ہاتھ کھلا ہے، گریبان کھلا ہے. جلدی سے آقا زادے کو سینے سے لگا کر زینب نے کہا قاسم یہ کیا حال بنا رکھا ہے بیٹا؟ کہا پھوپھی اماں بابا نے بلایا ہے. زینب نے کہا قاسم بابا نے صرف بلایا نہیں بیٹا، ہماری غریبی کا وقت آنے والا ہے. قاسم کو لے کر آئے، پاس پہنچے، کہا بھیا قاسم کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ مولا نے فرمایا زینب میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا گریبان چاک کر دیا ہے. کہیں قاسم کے بدن پہ چاک کپڑے نظر آئے تو تمہیں پریشانی نہ ہو. زینب قاسم کا خیال رکھنا میری وصیت ہے، کربلا میں میرے حسین پہ قربان کر دینا. ہائے آج وہ وقت آ گیا جب علی اکبر شہید ہو گئے. قاسم نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، اپنا زرہ پہن لیا، جلدی سے چچا عباس کے پاس آئے. میرے چچا غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہو، بھائی کا خون دیکھا نہیں جاتا، میں میدان میں جا رہا ہوں. عباس نے قاسم کو روکا، کہا میرے بیٹے پہلے اپنے چچا حسین سے اجازت پہلے. قاسم خیمے میں آئے، چچا مجھے اجازت دیجئے، میں اکبر کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا. قاسم باہر آ گئے، اماں کے پاس گئے. اماں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب میرے بانو قاسم کا ہاتھ تھامے امام حسین کے پاس آئے. اے میرے مولا کیا قاسم چھوٹا لگ رہا ہے؟ میرے مولا کیا اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہو کہ قاسم یتیم ہے؟ ہائے میرے آقا نے جواب دیا نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے جس کے سر پہ حسین کا سایہ ہو وہ بچہ کبھی یتیم نہیں ہو سکتا. یہ میرے بھائی کے یادگار ہے، میں قاسم کو رن کی اجازت نہیں دے سکتا. واپس تشریف لے گئے، پریشان خیمے کے گوشے میں بیٹھے تھے. ایک مرتبہ یاد آیا بابا کے آخری وقت میں
مجھے بازو بند دیا تھا، مشکل میں کھولنے کا حکم دیا تھا، بازو بند کھول کر دیکھا تو کیا لکھا تھا، میرے بیٹے جب تو حسین کربلا نامی مقام پہ پہنچے میں زندہ نہیں ہو رہا، میرے بیٹے میری طرف سے قربان ہو جانا۔ ہائے قاسم کی مشکل حل ہو گئی، چچا کے پاس گئے، چچا جائیے بابا کا وصیت نامہ لے کر آیا ہو۔ حسین نے دیکھا، آنکھوں سے لگایا، میرے بیٹے اب تجھے منع نہیں کر سکتا، بیٹے اپنا خیال رکھنا۔ قاسم میدان کی طرف نکلنے کی تیاری ہے، ذرا پہن کر جب آ گئے حسین آئے، کہا بیٹا بس کچھ مدت کے لیے میرے پاس آ جا، اپنے پاس زینب کے ساتھ زینب کے خیمے میں لے گئے، کہا میری بہنا تبرک کے صندوق لے کر صندوق کھولا، حسن کا ماما سر پہ رکھا، حسن کی آبا بدن پر رکھا، کہا اے بنی ہاشم کی خواتین، میں نے میرے بیٹے کو دلہا کی طرح سجا دیا ہے، اب آج آخری ودا کرے۔ قاسم میدان سے نکلے، ہاں انشاءاللہ فرصت ہو تو کسی وقت میں قاسم کی جنگ بیان کروں۔ کربلا میں 2 نفر کو جنگ کی اجازت ملی، ایک حسین کا بیٹا علی اکبر، دوسرا حسن کا لال قاسم۔ میدان میں گئے، جنگ کرتے رہے، حسین دیکھ رہا ہے خیمگاہ سے کہ میرے بیٹے کا، میرے بھائی کا بیٹا، میرا بھتیجا کیسے لڑتا ہے۔ چچا جان بھتیجے کی خبر میں کہا ہائے ہائے، اس آواز میں آنا تھا، حسین جہاں کھڑے تھے زمین پہ گر گئے، ادھر فضا خیمے کے دروازے پہ گر گئے، ادھر حسن قاسم کی ماں سجدے میں گر گئی، کہنے لگی میرے اللہ میرے قاسم کو کامیاب کرنا۔ ہائے حسین میدان میں گئے، میں زیادہ عام کا وقت نہیں لوں گا، بس قاسم کے قریب پہنچے تو دیکھا بیٹے کا سینہ تازہ ہے، بدن کے اعضاء بکھر گئے، آہ ویلا، قاسم کو سینے سے لگایا، ابا کے دامن میں قاسم کے ٹکڑے چننے لگے، ادھر سے ہاتھ اٹھایا سینے سے لگایا، ادھر سے پاؤں اٹھائے سینے سے لگائے، کہنے لگے میرے بھتیجے مجھے معاف کرنا، بدے میگو بخشش بسے یعنی کچرے نہ تھون مگوریبو نہ وقتون سننارے یعنی کتون کن ابائی کھرگا مرگوسپا پروکسنگا بابو پروکسنگا کاسم مرگو بابو حسین خیمیر بزبے کتنے زینب کاچے یادگار پاشی بسے زینب نیم بسو بیوے جناب مہربانی بیوے چتھونے قاسم یا دنیا دکھا زندہ مت سو